بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کے عظیم شاعر بیدل دہلوی لکھتے ہیں، ہر کھجا رفتم غبار زندگی در پیش بود، ہر کھجا رفتم غبار زندگی در پیش بود، یا رب این خاک پریشان از کجا برداشتم۔ کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس جانب بھی رخ اختیار کرتا ہوں، زندگی کا گرد و غبار میرے پیش نظر رہتا ہے۔ اے رب، میں نے آخر یہ پریشان خاک کہاں سے سمیٹ لی ہے، کہاں سے حاصل کی ہے؟ بیدل دہلوی بنیادی طور پر ایک مشکل پسند شاعر ہے، اور ان کے جو اشعار ہیں وہ ان کی مشکل پسندی کا آئینہ دار ہیں۔ اس کے باوجود کہ ان کی قادر الکلامی ادبی دنیا میں سکہ رائج الوقت کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، وہ اپنے مختصر لب و لہجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے دقیق موضوعات پر طبع آزمائی کرتے ہیں کہ جن کی جو شرح ہے وہ کرتے ہوئے جو کوشش کرنے والے ہیں وہ بھی بعض اوقات خود کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شعر کو کس طرح سمیٹا جائے اور شرح کرنے کا حق ادا کیا جائے۔ پیش نظر شعر بھی کچھ یہی ماجرا بیان کرتا ہے کہ بیدل لکھتے ہیں کہ میں جہاں بھی رخ اختیار کرتا ہوں، جس طرح پہلے مصرعے میں طبع آزمائی کی، ہر کھجا رفتم غبار زندگی در پیش بود، کہ جس جانب بھی میں نے رخت سفر باندھا تو مجھے جو زندگی کا گرد و غبار تھا وہ میرے پیش نظر رہا، میرے سامنے رہا۔ پھر پروردگار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رب، آخر جو میری زندگی ہے، جو میرا وجود ہے، یہ اس قدر پریشان حال ہے، اور یہ جو پریشان خاک ہے، یہ جو پریشان وجود ہے، یہ کس جگہ سے مجھے عطا کیا گیا ہے؟ تو اپنی ہی ذات کے حوالے سے وہ حیران و ششدر ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ شکوہ کناں بھی ہیں کہ انہیں جو وجود یا انہیں جو جسم بخشا گیا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے کہ اس پر جو آزمائش کا سلسلہ ہے یہ ہمہ وقت رہتا ہے، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں زندگی کا جو گرد و غبار ہے، گویا زندگی کے جو چیلنجز ہیں، زندگی کی آزمائشیں ہیں، وہ ہمیشہ ان سے سامنا رہتا ہے۔ غالب کا اسی حوالے سے ایک شعر بھی پیش نظر ہے ضرور، جس کا تذکرہ ضروری ہے۔ غالب لکھتے ہیں، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر گہر ہونے تک۔ معزز سامعین و ناظرین، مرزا اسداللہ خان غالب بھی مرزا بیدل کے شاگرد ہیں کہ مرزا غالب نے ابتدائی طور پر جس شاعر سے اثر قبول کیا اور جس سے متاثر ہو کر مشکل اشعار کہنے شروع کیے، گویا وہ جن سے ابتدائی طور پر متاثر ہوئے تھے وہ مرزا بیدل ہی تھے۔ تو یہاں پر جو مرزا غالب کا اسلوب ہے، انداز بیاں ہے، طرز تحریر ہے، وہ بھی پیش نظر ہے کہ ایک طرف تو ان کے استاد یعنی مرزا بیدل کی مشکل پسندی ہے، دوسری طرف ان کا اپنا جو دقیق اسلوب ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ پہلے مصرعے میں کہا کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، کہ دام سے مراد کہ وہ پھندہ ہر موج میں، سمندر کی ہر لہر میں، ہر موج میں گویا ایک پھندہ موجود ہے، اور یہ پھندے کی کیفیت کیا ہے؟ حلقہ صد کام نہنگ۔ غالب چونکہ مرزا بیدل کی طرح پرپیچ اور دقیق تراکیب کے استعمال کرنے میں بھی خاصی اس پر دسترس رکھتے ہیں، تو اس شعر میں بھی وہ جو دقیق تراکیب ہیں ان کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے خوبصورت منظر اور خوبصورت مضمون پیش کرتے ہیں کہ جو دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، کہ ہر جو موج ہے اس کے اندر پھندہ ہے، اور اس پھندے کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح 100 مگر مچھ جو ہیں وہ ان کے 100 مگر مچھ جو ہیں وہ جبڑا کھولے ہوئے
موجود ہیں۔ دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پر گہر ہونے تک، گویا وہ قطرہ جو گہر ہونے کے سفر کی طرف رواں ہے، اس کے سفر کے دوران اس کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو 100 مگرمچھ ہیں وہ جبڑا کھولے ہوئے موجود ہیں اور انہیں بچا کر کے یہاں سے گزرنا ہوگا۔ تو کس قدر کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد ہی وہ جو قطرہ ہے وہ گہر ہونے کی منزل تک پہنچے گا۔ تو یہاں پر بھی وہ انسانی اس منزل کا اور جبلت و سرشت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں ہی اس کو چیلنجز، مشکلات سے نابرد آزما ہونا ہی پڑتا ہے، اور لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے گا تبھی وہ زندگی کی حقیقی منزل تک پہنچ پائے گا۔ تو جس طرح بیدل نے کہا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس کے سامنے مشکلات موجود ہوتی ہیں، زندگی کی جو گرد و غبار ہے اس کا سامنا اسے رہتا ہے، اور اس لیے بنا پر وہ پروردگار سے مخاطب ہیں کہ انہیں یہ کس طرح کی خاک بخشی گئی ہے کہ اس خاک کو وہ جہاں بھی لے کے جاتے ہیں اسے مزید گرد و غبار اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہاں پر غالب نے اپنے انداز میں اسی شعر کو اردو میں جس طرح پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا جو سفر ہے اس میں اس کو بچا کے ایک ہی قدم جو ہے وہ بڑی دانشمندی کے ساتھ اٹھانا ہوگا، اور اگر وہ سطحی لحاظ سے بے حسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے پھر تو اسے کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا، اور اگر وہ عاقبت اندیشی کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے، عزم صمیم رکھتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہی کیفیت ہوگی کہ جس طرح ہر موج میں پھندہ ہے، اور یہ پھندہ اس طرح ہے کہ جس طرح 100 مگرمچھ اپنے جبڑے کھولے ہوئے موجود ہوں، اور پھر ان 100 مگرمچھ کے جبڑوں سے جس طرح کوئی قطرہ گہر ہونے کی منزل تک رواں ہو، اور اس منزل تک پہنچنا اس کے لیے کس قدر کٹھن ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ ان جو مشکل اشعار تھے ان کی شرح کے حوالے سے میری جو ادنیٰ سی کاوش ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔